اب میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, آپ کو صوفیاء کے حلقے ملیں گے, شام میں, مصر میں, اردن میں, یمن میں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو غلط پورٹرے کر رہا ہے تو وہ کیا نام ہے, لیکن پھر وہ تنقید کا جواز بھی پیدا ہو رہا ہے نا. اچھا پھر اس پہ بہت سارے اسکالرز اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, یا سپورٹ نہیں کرتے تو اس طرح ڈینائی نہیں کرتے جس طرح ان کو ڈینائی کرنا چاہیے. میرا اگلا سوال یہ ہے, عبادت کے حوالے سے یہ سوال یہ ہے کہ تصوف میں جیسے کہ ذکر قلبی, صحیح ہے, دل کا ذکر, پھر فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, پھر فنا فی اللہ. اب ایک طرف یہ تصوف کی عبادت کا یہ ایک پیٹرن ہے, دوسری طرف اصحاب کرام ہے. اصحاب کرام جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں, یہ بہترین لوگ ہیں. اب اصحاب کرام نے کبھی اس طرح کا طریقہ اپنایا آپ کہ جو صوفیزم میں ایک چیز آپ دیکھیں تو آپ کو صحابہ کرام میں وہ نظر آتی ہے. مطلب صوفیاء کی سب سے بڑی بات کیا ہے, زہد و ریاضت ہے. جی آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی زہد و ریاضت کیا تھی. ٹھیک ہے, یعنی آپ تمام چیزیں دیں. پھر صوفیاء کرام کے ہاں جو سب سے بات جو ان کے اوصاف میں بات ہے وہ سخاوت ہے. ٹھیک ہے, تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں سخاوت نہیں تھی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے وہ ترک دنیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصحاب صفہ اس کی ایگزامپل. جی ٹھیک ہے نا, یعنی اصحاب صفہ سے ہی ان کا جو بات ان کی نسبت کی جاتی ہے. اور اصحاب صفہ کے حوالے سے وہ صحابہ کرام جو فقراء تھے, جو اپنے پاس کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے, جو ہر وقت اللہ کے راستے میں تھے. اور کیا بات کہی گئی تھی, یعنی ان کے بارے میں یہی بات کہی گئی تھی کہ آپ اگر یہ اپنے پاس سے آپ ان کو دور کر لیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ انہیں اپنے رب کا جلوہ نصیب ہو, اس کی معرفت نصیب ہو, اس کا قرب نصیب ہو, اس کی رضا نصیب ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیاء وہ ہیں کہ روح دل را جانب دلدار کو, وہ ایسے خالص لوگ ہیں جو دین کے لیے خالص ہیں. اور پھر اب بہت سی باتیں ہیں, ہم ایک ایک چیز کو ہم جب ڈسکس کریں گے تو وہ علامہ اقبال نے بھی اس کو کہا کہ اپنے آپ کو نقشہ درویشی میں گم کر لے, چوں پختہ شوی بر سلطنت جمزن. اب میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ صوفیاء وہ نہیں تھے جو صرف اللہ اللہ کر رہے تھے, انہوں نے کیسے بادشاہوں کی اصلاح کی, کیسے علماء کی اصلاح کی, کیسے انہوں نے ایک بالکل ایک سسٹم دیا, خانقاہی نظام میں ایک ایسا سسٹم دیا کہ جو ایک این جی اوز کی حیثیت رکھتا ہے. میں اس پہ آگے بات کروں گا, لیکن آپ کے ذکر اللہ والی بات کو میں لینا چاہوں گا. صوفیاء کرام نے زیادہ زور اللہ کے قلبی ذکر پہ دیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو قلبی ذکر ہے اس سے وہ سلوک کے تمام مدارج طے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس سے قلب پاک ہوتا ہے, اس سے روح بیدار ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کے اخلاق بڑے جو ہے وہ منزہ ہو جاتے ہیں, اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے تمام. اب معاملہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو قلبی ذکر کی بات ملتی ہے. تمام صوفیاء کرام اس کے اوپر جو بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی, نماز قائم کرو میرے ذکر کی. اب صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ذکر کا وضو نماز, ذکر کا وضو کیا ہے, نماز. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ذکر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ کیا کرتے ہیں, اب جگہ جگہ اللہ نے اپنے ذکر کی بات کی. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یہ جو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا والی آیت ہے, اس سے اگلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ کیا ہے, ان لوگوں کو کہا مت مانو جن کے دل کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. واہ واہ, لسانہ عن ذکرنا نہیں ہے, قلب عن ذکرنا ہے, کہ ان کے دل کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جب بھی ذکر کی بات آئی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کثرت مور دین 50% کو کہتے ہیں. ٹھیک, اب اللہ کہہ رہا ہے, اب پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ فرض کرتا ہے اپنا ذکر, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, حکم دے رہا ہے, اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح بیان کرو. اب کثرت سے ذکر کب ہوگا, جو مور دین 50% ہوگا. اب مجھے بتائیں, یعنی اللہ کہہ رہا ہے 12 گھنٹے سے زیادہ ذکر کرو, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, پس جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی, کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرو. یا اللہ یہ تو ہر وقت کا ذکر ہو گیا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ زبان سے نہیں ہو سکتا, یہ جو کثرت سے ذکر ہے وہ دل ہو سکتا ہے. کہ حضرت سلطان بہرحمۃ فرماتے ہیں اگر دل اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو یہ چپ نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں اگر یہ زندہ ہو جائے تو ہرگز نہ میرت, پھر یہ مرتا نہیں. تو صوفیاء جو قلبی ذکر پہ بات کرتے ہیں وہ اس کے روٹ جو ہے وہ قرآن و سنہ میں آپ کو ملتا ہے. اور اچھا, میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی جوابات سے تو مجھے یہ فیل ہوا کہ
وہ ہے ہی مذہب ہی، اسلام ہی ہے، لیکن چونکہ لوگ قریب نہیں آ رہے، جو تنقید کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جیسے تو لوگ بہت سارے ہیں تصوف کی طرف، لیکن جو قریب نہیں آ رہے وہ ان کو یا تو غلط پکچریں پورٹری کی جا رہی ہے، یا وہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو جعلی صوفی کے نام پر جو ہے وہ تماشے لگاتے ہیں. اچھا ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے، چونکہ میں اس پہ صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام آیا، جو لوگ تصوف کے ماننے والے ہیں یہ تصوف کے ناقد ہیں، دونوں طرح کے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام جو پھیلا اس میں سب سے بڑا کردار صوفیاء کا. جی ایسے ہی ہے، یہ سب مانتے ہیں بالکل ایسے. اچھا اب وجہ کیا بنی؟ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. مسلمان یہاں تھے 5%، مسلمان کتنے تھے؟ 5%. 95% یہاں ہندو تھے. صحیح ایسے ہی تھا. ہم نے ان پہ 1000 سال حکومت کیسے کر لی؟ مائنورٹی میجورٹی پہ 100 سال حکومت نہیں کر سکتی. انگریز ہم پر 90 سال سینچری نہیں پوری کر سکے. تو کیسے 1000 سال حکومت کری؟ آپ کہیں گے جی یہ سپا سلاروں کی وجہ سے. اگر ایسا ہے تو ایسا تو ہمیں نہیں ملتا. یہ وجہ کیا تھی؟ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خانقاہی نظام بڑا مضبوط کیا صوفیاء نے. اچھا آج کا صوفی لام یہ لے پہ یقین رکھتا ہے، اس دور کا صوفی دال یہ دے پہ یقین رکھتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ میں صرف یہ ایگزامپل دوں گا پھر آپ آگے بات چلتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. اس دور میں انسان کی جو ضرورت تھی، جو این جی اوز جیسے کام کرتی ہے نا، اس طریقے سے صوفیاء نے کام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام کا مفت لنگر، خانقاہ پہ مفت لنگر. اب بھی بہت ساری خانقاہوں پہ اس طرح مفت لنگر ہے ترتیب. اچھا اب اس میں بھی ایک چیز ہے، انہوں نے دیکھا کہ آپ اگر افغانستان میں چلے جائیں نا تو افغانستان کی خانقاہوں میں گوشت پکتا ہے، ہماری پورے پاکستان انڈیا میں سبزی اور دال پکتی ہے. وجہ صوفیاء نے یہ بات کہی کہ اگر گوشت پکے گا تو ہندو نہیں آئے گا. ایسے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ اسٹریٹجی اختیار کی، اور یہی آپ کو آج بھی نظر آتا ہے تمام معاملات پہ کہ انہوں نے کہا کہ گوشت نہیں پکنا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ تفریق نہیں کی کہ یہ مسلمان ہے ہندو ہے، تمام عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا، لیکن جو لوگوں کی ویلفیئر ہے اس پہ کوئی تخصیص انہوں نے نہیں کی. اب اچھا پہلی بات ہو گئی، کھانا ہو گیا. کسی کو کھانا نہیں ملتا تھا، مفت کھانا خانقاہ پہ موجود تھا، لوگ اس سے فائدہ کرتے تھے. دوسری بات اوتاق بنائے، ہر خانقاہ پہ ہر مزار پر اوتاق بنے. ٹھیک ہے، اوتاق پہ کیا ہوتا تھا؟ جو اس دور میں لوگ سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، جیسے وہ مطلب خانقاہ پہ مفت ان کو رہائش ملتی تھی. اچھا پھر تیسری چیز جو تھی وہ کیا تھی کہ اس دور میں طب سیکھی صوفیاء نے اور مفت علاج کرتے تھے. اچھا یہ ساری باتیں اب بھی موجود ہے بہت ساری خانقاہ، ابھی وہ چیز موجود ہے. تمام رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ کو، کھانا بھی ملے گا، طب بھی ملے گی. اچھا میڈیکل اس دور میں جو طب تھی انہوں نے طب سیکھی. اچھا فری علاج ہوتا تھا. اچھا اب علاج میں اگر کوئی بندہ طب سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو آخری حل ان کا تعویذ ہوتا تھا. تعویذ وہ آخری دیتے تھے اور وہ تعویذ سے کوئی مطلب فائدہ ہو جاتا تھا، وہ مطلب مسلمان ہو جاتا تھا. تو اس میں ہوا کیا کہ کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ اسلام کے خلاف نہیں گئے. تو یہاں پر جو ہے وہ صوفیاء نے جو سسٹم قائم کیا تو اس کے نتائج جو ہے وہ آج ہمیں ملتے ہیں کہ ہندو آج بھی عقیدت رکھتے ہیں، سکھ آج بھی عقیدت رکھتے ہیں، صوفیاء سے محبت کی بات کرتے ہیں. کروڑوں مسلمان ہو گئے جو یہ دلوں کو جیتا انہوں نے ایسے معاملہ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب اگر اس کے اندر کچھ چیزیں آ گئی ہیں تو ہمیں ان کی غلط چیزوں کو نشاندہی کرنی چاہیے. لیکن اچھا اس کا ایک اور بھی فائدہ اور ایک اور پہلو تھا اس زمانے میں جو کہ اب ویسٹ اس کو ایڈاپٹ کر رہا ہے. آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کی اینزائٹی، ڈپریشن، ٹینشنز کم ہو جائیں، تو وہ ان خانقاہوں سے باقاعدہ سے یہ بھی کام ہوتے تھے. جی بالکل، کہ لوگ جاتے تھے پریشان حال، وہ اپنی اینزائٹی، ڈپریشن. آج ویسٹ میں یہی کلچر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں سینٹرز آپ کو ملیں گے یہ والا. تو یہ بڑا اچھا پہلو آپ نے وہ کیا، تو مجھے ابھی یہ یاد آ گیا. اچھا ہم علامہ اقبال پہ بات کریں گے. علامہ اقبال کی شخصیت کے جو بہت سارے پہلو ہیں، صحیح ہے. کچھ لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ محبت میں غلو کر جاتے ہیں، کچھ لوگ تنقید میں غلو کر جاتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ تنقید ہو سکتی ہے، جائز تنقید، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جائز ہو. ایسی بات ہے بغض اور انات پہ مشتمل نہ ہو. علامہ اقبال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے رام ہند کا امام، پھر گوتم بدھا کی تعریف کر رہے ہیں، پھر بابا گرو نانک کو کہہ رہے کہ توحید کی صدا پھر پنجاب سے اٹھی. اچھا پھر کارل مارکس، وہ آج کل بڑا ایشو بھی چلا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو لے کے اور کیسر احمد راجہ کو لے کے. کارل مارکس کی انہوں نے تعریف کی کہ وہ جو ہے نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ ہے لیکن اس کے پاس کتاب. صحیح ہے. اس طرح جو ہے وہ ہٹلر کی تعریف کی انہوں نے. پھر کوئن کی موت پہ انہوں نے باقاعدہ سے مرثیہ لکھا. تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اقبال جو ہے وہ یا تو بہت زیادہ متاثر ہو جاتے تھے ہر شخصیت سے،
یا پھر انہوں نے جو ہے سب کو خوش کیا؟ آپ کی کیا ہے اس پر؟ اب یہ مت کہیے گا کہ ایک جو ہے وہ جوانی تھی ان کی، پھر ان کا آہستہ آہستہ جو وہ ایوالو ہوئے، وہ ان کا نظریہ چینج ہوا، کیونکہ انہوں نے جو ابتدائی شاعری تھی اس کو رد نہیں کیا، انہوں نے ان کی کتابوں سے نکالا نہیں، اس کو ڈس آن نہیں کیا. تو اس کا کوئی علمی جواب اگر ہو تو بتا جائے. دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تو علامہ اقبال کے کلام میں جو جان ہے، ایک پوری بک لکھی گئی اقبال ممدوح عالم، پوری دنیا میں علامہ اقبال کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور پڑھا گیا. میں صرف پہلے ان کی شخصیت کے 2-4 پہلو پہ بات کر کے پھر آپ کو اس سوال کے جواب پہ آؤں گا. یعنی علامہ اقبال کی تعلیمات میں اتنی جان تھی، علامہ اقبال کی تعلیمات میں، کہ ان کو پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. مطلب کہنے کا مقصد ہے آپ کوئی لینگویج کا نام لیں اس میں آپ کو اقبال ملتا ہے. تو اس کا اور کوئی بندہ ان پہ فنڈنگ کرنے والا نہیں تھا. مارکسسٹ لوگوں نے یہاں پر مارکسسٹ شعراء پر فنڈنگ کی، ٹھیک ہے، یہاں پر لبرل شعراء پر فنڈنگ کی گئی، اور تمام. علامہ اقبال پر کسی نے جو ہے نا وہ فنڈنگ نہیں کی. علامہ اقبال میں ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ اسلامک ہسٹری کی پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک اپنے اسپیچ میں ریکنسٹرکشن کے حوالے سے ان کی ایک اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے بتایا، اپنے ریسرچ آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا اور ریفرنس کوٹ کر کے، کہ علامہ اقبال نے 12 سال تاریخ کو پڑھا. ان کی جو خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، ان میں 200 سے زیادہ فلسفیوں کو انہوں نے کوٹ کیا. علامہ اقبال وہ واحد شخصیت ہے جو 1905 سے 1908 تک یورپ میں رہتے ہیں اور 3 بہترین یونیورسٹیوں سے 3 بہترین ڈگریاں لیتے ہیں. گریجویٹ کی ڈگری کرتے ہیں، بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری لیتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس کرتے ہیں. اب میں اس پہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ مصر میں درویشان اقبال ایک سوسائٹی ہے، رومی کے مزار کے باہر اقبال کی قبر ہے، پھر تاجکستان کے لوگ اپنے نیشنل اینتھم کے ساتھ جس اینتھم کو گنگناتے ہیں وہ اقبال کا کلام ہے. ایرانی تو کہتے ہیں یہ تھے ایرانی اتنی اچھی فارسی کو، اور پی ایچ ڈی بھی ان کا ایران کے اوپر تھا. تو بیسک اقبال جو ہے یعنی ایک بہت بڑی شخصیت تھے. اور اب کرٹیک جو بڑی شخصیت ہوتا ہے اس کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ بیان کر جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اس طرح کی کرٹیک بھی ہوتی ہے. اب بات آتی ہے جب کارل مارکس کی، میں ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں. کارل مارکس پہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کی تعریف کی اور تمام معاملات پہ بات کی، علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں کارل مارکس پہ ٹکا کے کرٹیک کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر بندے کو علامہ اقبال جو ہے وہ مطلب وہ علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے بھی ہے ناخوش، بیگانے بھی ہے ناخوش، میں زہر ہلاہل کو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے میں بھی ہے ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. تو یہ بات دوسرا وہ کہا ہے کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان حرم میرے خلاف. جو مطلب کرٹیک انہوں نے علماء سو پر کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو خوش کیا، تو یہ کرٹیک کیا ہے؟ جو کرٹیک اس وقت کے پیروں پر کی، جی ٹھیک ہے، مطلب جو انہوں نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، کو تو میسر نہیں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بہت زبردست کرٹیک کی جاوید نامہ میں. اور جاوید نامہ میں وہ بالکل نہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تھے اور نہ وہ مارکسسٹ نظام کے حامی تھے. وہ اپنے اسلام کے اکنامک سسٹم کو ہی وہ صحیح مانتے تھے. اور بہت اس پہ کتاب لکھی گئی ہے. فضل الرحمان انصاری صاحب ہیں، انہوں نے اس پر کتاب لکھی. وہ علامہ اقبال کے شاگرد تھے اور انہوں نے علامہ اقبال نے جو اپنا فلسفے کی جو یعنی انہوں نے وائوا جو ہے وہ علامہ اقبال نے لیا تھا فضل الرحمان انصاری صاحب کا، بہت بڑی شخصیت تھے. انہوں نے مارکسزم کے خلاف ایک بک لکھی ہے، اس میں اقبال کو کوٹ کیا ہے کہ علامہ اقبال نے ان جہتوں پر، اور بڑا اس پر ریسرچ ورک ہوا. اچھا، اب جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے رام کی تعریف کر دی، یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی تعریف کر دی، گوتم بدھ کی تعریف کری، بابا گرو نانک. اچھا، میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں، ڈائیورسفیکیشن ہے ان کی. دیکھیں میری بات، لیکن میں جو تنقید ہوتی ہے اس میں بات کروں. ہاں، میں اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ان کو، یعنی اگر کسی ایک انسانی بنیادوں پر آپ کسی انسان کے اچھے ہونے کی تعریف کر دیں، مثال کے طور پر وہ سب سے نیلسن منڈیلا کی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ علامہ اقبال وہ شخصیت تھے جو مشرق کا بھی گہرا علوم رکھتے تھے اور مغرب کے بھی گہرا علوم رکھتے تھے. تو اس میں اچھا پھر یہ بھی ہے. اچھا، پھر ایک بات میں لاسٹ بات کروں. نہیں، آپ یہ بات کنٹینیو کیجیے. مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ کوئی غیر مسلم ہمارے اسکالرس کی یا ہمارے، یعنی
ہماری تعریف کرے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی, اس میں جو رسول خدا کو پہلا نمبر تو اس نے رکھا, تو ہم کہہ واہ دیکھیں اب تو مغربی فلاسفرز بھی بات کر رہے ہیں, یہی اگر اقبال کرے تو اس پہ تنقید. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اب سوڈان کے جو ہے وہ مہدی سوڈانی, جی اب مہدی سوڈانی کے حوالے سے بھی کرٹیک ہوتی ہے, لیکن اب علامہ اقبال نے, اب ہم ایک کانفرنس تھی اسلام آباد میں, مسلم انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے, تو اس میں وہ کانفرنس ہوئی, تو اس میں سوڈان کے وزیر اعظم آئے. تو سوڈان کے وزیر اعظم آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اگر نام لوں سوڈان کا تو شاید کئی لوگوں کو سوڈان کا پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی ملک ہے پاکستان میں, لیکن میں حیران ہوں علامہ اقبال میرے دادا کو جانتے تھے, مہدی سوڈانی کو, کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور جاوید نامہ میں بڑی ان کی تعریف لکھی. اس دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, تو یعنی دیکھیں اب سوڈان والے جو ہے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ. اچھا پھر علامہ اقبال نے جو ترکی کے اوپر بات کی, یعنی آپ رجب طیب اردگان کی سپیچز سنیں, کہتے ہیں اقبال نے ہمارے لیے کہا تھا ایسے یعنی عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا. تو مطلب ابھی آج تک انڈیا جو ہے وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, وہ اس کو نہیں نکال سکتا. اب آپ کہتے ہیں کہ اب علامہ اقبال نے کریٹیک کر دی نا اپنی دوسری شاعری میں, جی یعنی انہوں نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اس کی مطلب ان کا ایک رجوع آ گیا نا اس بات سے کہ وہ انہوں نے ابتدا میں شاعری کی تھی اور یہاں پر انہوں نے یہ بات کر دی. تو مطلب ایک بڑے بندے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر بھی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی, اور اس کے علاوہ یہ فطری عمل بھی ہے, انسان جب پڑھتا ہے تو تھاٹس اس کی بڑھتی جاتی ہے. جی بالکل تھاٹس بالکل, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, چونکہ تنقید ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ سے بات. جی اچھا, 5th جنریشن وار فیئر پہ ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی آپ کی ماشاءاللہ اس میں بھی آپ نے بڑی, میں نے تقریر بھی آپ کی سنی, اور جو ہال ہے وہ تالیوں سے گونجا تھا ماشاءاللہ سے, وہ مجھے ابھی تک یاد. تو اس پہ بتائیں نا, زبردست, بڑی اچھی آپ فیکٹس اینڈ فیگرز بھی بتا رہے تھے 5th جنریشن وار فیئر. دیکھیں 5th جنریشن وار فیئر پہ اب یہی ہے کہ دنیا میں جو جنریشن وار فیئر ہے, پہلے تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی, جی ٹھیک ہے, آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی, پھر بندوقیں آ گئیں, بندوقوں سے آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی, اور پھر توپیں آ گئیں, لیکن توپوں میں بھی آمنے سامنے ایک لڑائی ہوتی تھی معاملات میں. پھر ایک اس طرح آپ کا جنگی نظام آیا کہ جس میں اب فائٹر مطلب جیٹس آ گئے, اور اب جو ہے نا عوام زیادہ نشانہ ہونے, پہلے تو فوج آپس میں ماری جاتی تھی اس طریقے سے. لیکن پھر جب ہم نے دیکھا کہ آنے والے وقت کے اندر جو اب جدید دور آیا ہے, اس جدید دور میں ملکوں نے یہ دیکھا کہ جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جنگوں کے بغیر بھی آپ جو ہے فتح یاب ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر ان ٹولز کو یوز کرنا شروع کیا جو 5th جنریشن وار فیئر میں یوز کیے جاتے ہیں. یعنی کسی ملک پر اگر آپ نے قبضہ کرنا ہے تو وہاں وہ اپنی فوجیں نہیں داخل کرتے, بلکہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولا ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں. وہ وہاں پر اپنے لوگوں کو خریدتے ہیں, اور وہاں پر ایتھنکسٹی کی بنیاد پہ کسی ملک کو بھی توڑنا ہو تو وہ اسے ایتھنکسٹی کی بنیاد پر ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر انہیں ریلیجیس بنیادوں پر ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہاں پر ایک کرپٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یا وہاں اپنے لوگ پیدا کرتے ہیں, پانی بجلی گیس کا بحران پیدا کرتے ہیں, ایک کیوس اور انارکی کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہاں پر وہ اس قدر مطلب اس میں معاملہ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ لوگ آپس میں لڑ کر اور وہ اس کے حصے بکرے ہو جاتے ہیں, اور پھر جو انٹرنیشنل قوتیں ہوتی ہیں وہ آ کر اپنے فائدے وہاں سے اٹھا لیتی ہیں, وہاں جو منرلز ہوتے ہیں وہاں تمام. تو یعنی یہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ پہلے ہوتی تھی آپ دیکھی ہوئی زنجیریں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, کہ جو پہنی ہوئی تھی. اب اندیکھی زنجیریں ہیں اس سوشل میڈیا کے دور میں, کہ جو آپ ہیں, آپ بھی آج بھی غلام ہیں. یعنی وہی دنیا کو چلا رہے ہیں جو سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں, وہی چلا رہے ہیں جو بینکنگ سسٹم کو چلا رہے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ تو وہ کچھ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں, میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے, اکانومی بھی ان کے ہاتھ میں ہے, وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, اور وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں. تو 5th جنریشن وار فیئر یہی ہے کہ وہ اسی طریقے سے ملکوں کو توڑتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے پاکستان کے حوالے سے, میری یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں اپنے اداروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. مطلب تنقید ہو بھی سکتی ہے, تمام معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ تنقید کرتے وقت
آپ کسی اور کے اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے, اعلیٰ کار نہیں تو نادانی میں, معصومیت میں, معاملات میں اس طریقے سے. طرح تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ 5th جنریشن وارفیئر ایک ٹول ہے. اب ہمارے کوئی چیز ایک ویڈیو آتی ہے, ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس کو شیئر کرتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے بھی کہا اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو, ٹھیک ہے. اور اب جو ہمارا بریکنگ نیوز کلچر ہے تو وہ میڈیا کے اندر بھی, اور پھر جو ہمارا شیئرنگ کلچر ہے اس میں سوشل میڈیا بھی, وہ اسی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. لائک بھائی آخری یہ ہے کہ آپ بس اینڈ کر رہے ہیں, ہم کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے تو آپ خصوصاً نوجوانوں کو, وہی سوشل میڈیا کے حوالے سے. دیکھیں نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے یہی بات کی, علامہ اقبال کی زبان سے وہ کہوں گا, وہ کہتے ہیں تیرے قالین افرنگی تیرے صوفے ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو نا اپنا ایم ہائی رکھنا چاہیے, اس لیے وہ عقاب کا سمبل دیتے ہیں, شاہین بات کرتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ اپنی جو ارتھ روٹیڈنس سے نکلیں اور اپنے جو خیالات ہیں, اپنی جو سوچ ہے اس کو بڑا کریں. تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ انسان کا کریکٹر مضبوط ہونا چاہیے ایک نوجوان کا, اور ایک نوجوان کو اپنا ویژن بہت ہائی رکھنا چاہیے. تو اس میں وہ ایک شعر کہتے ہیں, اسی پہ وہ پیغام دینا چاہوں گا اور اسی پہ بات ختم کروں گا. وہ کہتے ہیں صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابائے گل بھی. واہ واہ واہ. وہ نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ صنوبر جو ہے وہ ایسا درخت ہے کہ جو اپنی بہت لمبا ہے, اور اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ بہت لمبا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صنوبر کی خوبصورتی لمبا ہونا ہے, بڑا ہونا ہے, لیکن اس کی خوبصورتی تب تک ہے جب تک وہ اپنی جڑیں مٹی میں رکھتا ہے. تو کہتے ہیں صنوبر کو اجازت ہے وہ جتنا مرضی انتہاؤں پہ چلا جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جڑیں مٹی میں رکھے. یعنی جدت میں آپ نے نکلنا ہے, اپنی ایمز کو ہائی رکھنا ہے, آپ ٹارگٹ کو ہائی رکھنا ہے, آپ رکھیں, لیکن اپنی جڑیں جو ہے نا وہ اپنی وہ روٹس آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. تو وہ اپنی قدامت کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں وہ آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابائے گل بھی. جتنا اوپر جانا چاہتے ہیں جائیں, لیکن اپنی جڑوں سے منسلک رہیں. بہت شکریہ لائک بھائی. بس میں بھی علامہ اقبال کے شعر سے اختتام کروں گا. اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. میں نے لائک بھائی کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا. بہت سے اشکالات میرے تصوف کے حوالے سے جو تھے وہ یا تو ختم ہو گئے یا کم ہو گئے. آپ ان کی باتوں سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اپنی رائے دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.